رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ سب لوگوں کی مہمان نوازی کا شرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے. اور اگر اس بات کو سمجھا جائے اور بغیر کسی مبالغہ کے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ جس کو اپنا اہل اور عیال کہتے ہیں وہ اہل قرآن ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت وہ دنیا کا قیمتی ترین اثاثہ ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے جو بات کی اور دعا کی، آخری دعا وہ یہ تھی: رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ نے فہم و بصیرت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی، ایسی بادشاہت عطا کی کہ لوگ اس پہ رشک کرتے تھے اس وقت کے لوگ بھی. لیکن ان کی آخری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اسلام پر موت عطا کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا. تو آپ تو علماء ہیں، جانتے ہیں کہ دنیا کی صحبتیں اور دنیا کی دوستیاں یہ کوئی عارضی چیز ہوتی نہیں ہے، اسی پہ آخرت کا انجام بھی اسی پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو جو ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے اور خلوص ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. اور اہل علم سے وہ جو دعا ہے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی بما لا یعلمون، میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ لوگ جو آپ کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں گمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس سے بہتر بنائے. تو ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. عبدالرحمن سدیس صاحب تلاوت ارشاد فرمائیں. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله
الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حمد کے لیے عاقب صاحب تشریف لاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن زمانہ ڈل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن میرا ہر رنگ میں ڈلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا ہر رنگ میں ڈلنا الہی تیری خاطر ہو. تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل. تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل. سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو. تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا. تیری دعوت کی چاہت میں سرے بازار یوں پھرنا. میرا گوشہ نشیں ہونا
الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ جی متی یہ اشرف ہے، حافظ صاحب سے پوچھ لینا بالکل مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا یا احادیث مبارکہ کا جو تقدس ہے ہمارے نزدیک، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ 14 یا 1500 سال پرانی کتاب یا حدیث ہے۔ ہم دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، اور مدرسہ سوسائٹی کے اندر اس طرح اثر انداز نہیں ہو پا رہا اس طرح کے اثر انداز ہونا، تعداد میں کم ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہماری مساجد کم ہیں، علماء زیادہ ہیں۔ حالانکہ تو کوئی بھی دنیا میں آپ بزنس کرتے ہیں تو ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کو مجھے خاطر رکھتے ہیں، لیکن مساجد کم ہیں، علماء زیادہ ہیں۔ معاشرے میں ہم پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے، سوسائٹی پہ اثر انداز نہیں ہو رہے۔ ہم دو چیزوں کو مکس کر کے چل رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تقدس، اور دوسرا ہے قدیم ہونا۔ ہم نے ہر چیز، قدیم چیز کو تقدس کے لبادے میں رکھ دیا ہے، اور کوئی بھی اس میں تبدیلی کو ہم اسی طرح غلط سمجھتے ہیں جس طرح کہ قرآن مجید یا سنت مبارکہ کے اندر تبدیلی کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید یا سنت مبارکہ کا جو تقدس ہے ہمارے نزدیک، وہ قدیم ہونے کے لحاظ سے ہرگز نہیں ہے۔ پھر ہم چیزوں کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ ہم قدیم ہونے کے لحاظ سے چیزوں کو تقدس اور مقدس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اتنی پرانی ہے، 600 سال پرانی ہے، اس لیے یہ مقدس ہو گئی، اب اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی؟ بھائی 600 سال پرانی یا 800 سال پرانی جو چیزیں ہیں، ہم نے ان کو جب تقدس کا لبادہ ان پہ ڈالا، پھر جمود آ گیا۔ اور جمود جو ہے، میں نے ابھی یہ چیز پہلی دیکھی، ہم آج اس مجلس کے لیے بیٹھے ہیں، میں تو بطور میزبان آپ سے 2-4 باتیں کر کے آگے حضرت قاری صاحب کو مائک دے دوں گا۔ کتاب و سنت کی انفرادی اور اجتماعی عصری تفہیم اور عمل کا صحیح شعور پیدا کرنا۔ آپ عصری تفہیم کی بات کریں گے اور ساتھ قدامت کو لے کر چلیں گے، اور قدامت بھی اس طرح کہ اس کو آپ ہلا نہیں سکتے، اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، اس پہ آپ اختلاف رائے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو دو چیزیں ذہن میں رکھیے، اگر آپ معاشرے میں پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، پھر آپ کو عصری تفہیم اس کو اپنانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو، اور یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اپنے آپ کو، آپ کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں کر رہے، بل وجدنا آباءنا، بل وجدنا آباءنا کب تک ہم کہتے رہیں گے؟ صدیوں پرانے ہمارے سلیبس ہیں، ہم ان کو ہلا نہیں سکتے، اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، اور کیا جی بل وجدنا آباءنا بڑوں نے بنا دیا تھا، ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ کل کے بچے اٹھ کے اس پہ گفتگو کریں گے کہ سلیبس کیسا ہونا چاہیے، سلیبس میں پڑھاتے کیا ہیں، عصری تفہیم اس میں کہاں پہ ہے؟ میں جب بطور خطیب مدرسہ میں آپ 8 سال پڑھے، میں 9 سال پڑھا، 1 سال میں حنفیوں سے پڑھا، 8 سال اہل حدیثوں سے پڑھا۔ جب میں 8 سال 9 سال پڑھ کے میں ممبر پہ جاتا ہوں، میرے اور سوسائٹی کے درمیان ایک اتنا بڑا گیپ ہے، وہ گیپ کیسے ختم ہونا ہے؟ اگر آپ اس گیپ کو ختم نہیں کریں گے اور عصر حاضر کے تقاضوں کو نہیں دیکھیں گے، یہ گیپ اور گہرا ہوتا جائے گا۔ پھر آپ روئیں گے
آپ کے پاس لاکھوں مساجد ہیں لیکن آپ ایک مرزا محمد علی جیلمی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے خلاف گلے پھاڑ کے، اس کو کتا کہہ کے، اس کو مرزا بیگ کہہ کے، اس کو بھگوڑا بیگ کہہ کے آپ اس کا مقابلہ کر لیں گے. آپ غامدی صاحب کا مقابلہ نہیں کر پائے، آپ فیل ہو گئے. اپنا فیلئر نہیں مانیں گے، اصلاح کیسے ہوگی؟ اب تنقید کو علماء برداشت نہیں کرنا چاہتے، سننا نہیں چاہتے، تنقید پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. تنقید کا ایک بنیادی اصول ہے، تنقید نگاری ایک فن ہے، اور فن کس لیے ایجاد ہوا؟ ایوری کریٹسٹ از ایٹ ہارٹ اے ریفارمسٹ. تنقید نگار بنیادی طور پر اصلاح چاہ رہا ہوتا ہے. اور کسی بھی سوسائٹی سے جب آپ کرٹیسزم کو ختم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں تنقید کر نہیں سکتے، آپ کا لیول نہیں ہے کہ آپ ہم پہ تنقید کریں، آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ اس وجہ سے تنقید نہیں کر سکتے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو ہوگا کیا؟ ایک ایسا جمود ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے کوئی بھی بندہ تیار نہیں ہے. آپ مسلک حق، مسلک اہل حدیث، آپ مجھے بتائیں یہ جمود ہی تھا جس نے ہمیں ادارے بنانے سے روکا، یہ قدامت پسندی تھی جس نے ہمیں سوسائٹی سے الگ کر کے رکھا. اور آپ ایک بھی طاہر القادری کے دماغ کا بندہ بھی پیدا نہیں کر سکے. ابھی ایک علماء کی مجلس، میں نے آپ کو درس میں بھی وہ تذکرہ کیا آخری مرتبہ، کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک عالم نے، ایک دنیا دار آدمی تھا، بزنس مین، اس نے کہا، اور اس مجلس میں بڑے علماء بیٹھے تھے، ذمہ داران تھے جماعت کے، اس نے کہا میں نے انہیں تجویز دی، سنیے گا، کالا شکاکو پہ آپ 40 ایکڑ زمین لیں. یہ میں آپ کو کوئی صدیوں پرانی بات نہیں سنا رہا، یہ چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے آپ صاحب ہم اس مجلس میں تھے. اس نے کہا، اور جماعت کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جماعت کے بڑوں کو کہا ہم آپ کو 40 ایکڑ زمین مل رہی ہے، لے لیں، سروے کریں کہیں پہ آپ لے لیں، اس میں سے 13 ایکڑ کے پیسے میں دے دیتا ہوں، آپ وہاں پہ یونیورسٹی بنائیں، کالجز بنائیں، ریسرچ سینٹر بنائیں، کچھ بھی کریں وہاں پہ. ایک بڑے ذمہ دار بولے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا 13 ایکڑ تو میں دے رہا ہوں، باقی 7 کروڑ 8 کروڑ روپیہ میں دے رہا ہوں، 20 کروڑ کی زمین ہے، باقی 12-13 کروڑ روپیہ پورا پاکستان ہے آپ کے پاس، آپ ادارے کھڑے کریں وہاں پہ. نہیں جی وہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ دنیا دار بندہ کہہ رہا ہے علماء کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اس نے کہا دیکھیں دیوبندیوں کے اتنے بڑے بڑے وسائل اور ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، یونیورسٹی ہیں، ایکڑز میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ کے پاس کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں جی ان کے پاس نا کرسی یہاں پہ نا چیئرز اور لے آئے، عدنان وہاں پہ پیچھے ہو جائے گا. اچھا جی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ دیوبندیوں کے پاس تو گورنمنٹ کی سرپرستی ہے. انہوں نے کہا گورنمنٹ کی سرپرستی کیسی ہے؟ جی ان کے اداروں کے اندر اتنے بچے لگے ہوئے ہیں. اب میں چونکہ طالب علم تھا، علماء کے سامنے بولنا میرا بنتا نہیں تھا، میں چپ رہا. حضرت حافظ ممتاز صاحب بھی تشریف فرما تھے. جب تھوڑی سی مجلس تھم گئی، علماء تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے، میں نے کہا حضرت آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ کے بچے اداروں میں نہیں جائیں گے؟ آپ کو ڈاکٹروں نے منع لکھ کر دیا ہے کہ آپ کے بچے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قربان ہوں گے، آپ کے بچوں نے جہاد کشمیر کرنا ہے، آپ کے بچوں نے جہاد افغانستان کرنا ہے. آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ کے بچے اداروں میں نہیں جائیں گے اور ویژن آپ نہیں لیں گے؟ آپ کو کس نے منع کیا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں آپ ان کو الگ الگ نہیں کریں گے، اس جمود کو نہیں توڑیں گے، اس تقدس کو نہیں توڑیں گے. لوگ آپ کے پاس صرف جمعے کی فضیلت کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے ناراض نہ ہوئیے گا، میرے آپ مہمان ہیں،
ہم یہاں پہ چونکہ ایک میری رائے ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں. لوگ آپ کے لیے آپ کے پاس صرف ثواب کے لیے آئیں گے, گھنٹے پورے کرنے کے لیے, منٹ پورے کرنے کے لیے. لوگ آپ کی گفتگو کو نہیں سنیں گے. یہ جو گیپ ہے ایک عالم کے اندر اور ایک دنیا دار کے اندر, اس گیپ کو ختم کرنا ہوگا. خطیب خطابت کرنے والا, ہم نے فقہ حنفی کا مذاق اڑایا, وہ کہتے ہیں کہ خطیب خوبصورت ہونا چاہیے. ہم مدرسے میں اس کا مذاق اڑاتے رہے. وہ کہتے تھے خطیب کی بیوی سب سے خوبصورت ہونی چاہیے, مثال دے رہا ہوں. وہ کہتے تھے خطیب کو ایسا ہونا چاہیے. ہم مذاق اڑاتے رہے. یہ مذاق والی بات نہیں تھی, یہ حقیقت تھی کہ جو بندہ منبر رسول پہ کھڑا ہے اس کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہر لحاظ سے ہونا چاہیے. وہ کیوں اس کے اندر ایک کمپلیکس ہو کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ مجھ سے سپیریئر اور میں جونیئر ہوں. جب تک یہ کمپلیکس آپ اپنے اندر سے ختم کر کے اس جمود کو نہیں توڑیں گے, اس گیپ کو فل نہیں کریں گے, یہ گیپ بڑھتا جائے گا. لوگ جمعے کے دوران آپ کی حدیثیں سنیں گے کہ جی جمعے والے دن پہلے آنے والے کو یہ فضیلت ملتی, یہ فضیلت ملے گی, وہ آ جائیں گے. لیکن آپ سوسائٹی پہ اثر انداز نہیں ہو رہے ہوں گے. آپ نے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے, اپنا کام کرنا ہے. جمود توڑیے, سوال کھڑے کیجیے. کیا پڑھا رہے ہیں, کیوں پڑھا رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کریں گے, صحابہ نے کہا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. ان سے بڑھ کر تو ہم اطاعت گزار نہیں تھے نا. سوال تو کیا نا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. کہا سنت ابیکم ابراہیم. سوال ہوا, جواب دیا گیا, بات ختم ہوگی. عصری تفہیم آپ کو اس طرف آنا ہے. آج آئیں, کل آئیں, نہیں آئیں گے. تقلید ادھر اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی ادھر خطرناک ہے. جب تک ادھر جمود نہیں تھا وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام فکری ہوتا رہا. ہمارا تو ایک مسئلہ ہے نا ظاہریت, اس سے بڑی تو مصیبت ہی کوئی نہیں ہے ظاہریت سے بڑی, کہ ہم تو لیفٹ رائٹ ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو اہل ظاہر ہیں. نام آپ اپنے آپ دل کو خوش کرنے کے لیے جو مرضی رکھ لیں. تو گستاخیوں کی معذرت, بات آگے بڑھاتے ہیں حضرت آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. العلم بالتعلم, العلم بالمذاکرہ. علم تعلم سے ہے, سیکھنے سکھانے سے ہے, اور علم مذاکرے سے ہے. اس وقت جناب یوسف سراج صاحب پیغام ٹی وی کے ہونہار, آپ تصویر اور اسی طرح نام کام مکالمہ سنتے رہتے ہیں. بس ایک دو بات کر کے آگے ہم اس چیز کی طرف نکلتے ہیں جو سوالات کا جنگل ہمارے دل و دماغ میں ہے. اس جنگل کا حل معلم ایک ڈاکٹر ہے اور جلاد نہیں. تو اسی کے تحت ہم نے یہ اوپر اگر دیکھا جائے, میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک پرپز اور مقصد کے تحت ہم نے اس کے اوپر ٹائٹل کے اوپر محنت کی, اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہم نے ڈیرے ڈالے ہیں. اور ہم اب باقاعدہ ممبر و محراب کو اس فورم پہ لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اب فتوے سے نہیں, جلاد بن کے نہیں, خالی میں حلال کہتا ہوں اس لیے حلال ہے, یا میں حرام کہتا ہوں اس لیے حرام ہے, نہیں. دین کو بطور دلیل اور دین کو بطور استدلال سکھانا ہے. اور بچوں کے دماغوں کے اندر جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں ان کا انشاءاللہ حل ہم نے ایک اچھا معلم بن کے, ایک اچھا ڈاکٹر بن کے اس کا علاج کرنا ہے. تو الحکمہ انٹرنیشنل, اگر کیمرہ مین ہمارے اوپر بھی دکھا دے تو اوپر بھی تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. اسی کے اوپر ہی ہم اگر چلیں تو انشاءاللہ یہ چند منٹوں کی جو ہماری مجلس ہے انشاءاللہ سیکھنے کو کافی کچھ ملے گا. الحکمہ انٹرنیشنل اور حافظ سجاد موٹرز کے زیر اہتمام دین و دنیا
दोनों को हम यकता करके और इकट्ठा करके चलना चाहते हैं। दीनों दुनिया से मुंसलिक अरबाब दानिश की फ़िक्री, नंबर 1 फ़िक्री, नंबर 2 अमली, और नंबर 3 शऊरी बेदारी के लिए आज़ादाना मकालमा है। यहाँ सिर्फ सुनाना नहीं है, साथ साथ सुनना भी है। सिलसिलावार मजलिस हिकमत व बसीरत, हमने, आप यकीन करें, इसके ऊपर काफ़ी तदब्बर तफक्कुर किया, और सिर्फ एक फ़र्द वाहद की शक्ल में नहीं बल्कि एक टीम वर्क की सूरत में हमने इसके ऊपर काम किया। लिखना शुरू हुए कि कौन सा नाम ऐसा दिया जाए जो मार्केट के तकादों को भी पूरा करता हो और जिद्दत और कदामत के हम आहंग भी हो। तो हिकमत व बसीरत, हिकमत व दनाई, हिकमत व दानिश, इल्म व हिकमत, इल्म व बयां, इल्म व अरफा, बड़े बड़े नाम हमने सोचे। तो बरकैफ इसके ऊपर जो इत्तफाक हुआ हिकमत व बसीरत। अब इसमें हमारे अगराद व मकासद में कई एक चीज़ें हैं कि किताब व सुन्नत की इनफरादी इज्तमाई असरी तफ़हीम और अमल का सही शऊर बेदार करना। किताब व सुन्नत की तफ़हीम हर बंदा ही करवा रहा है, लेकिन असरी तफ़हीम और फिर असरी इतलाक़, ये दो लफ्ज़ बड़े अहम हैं। कुरान व सुन्नत की असरी तफ़हीम और फिर असरी इतलाक़, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है जो हमारे अहले इल्म को सामने रखनी चाहिए। फिर इसी तरह दीनी रिवायात और अक़दार का तहफ़्फ़ुज़, दीनी रिवायात क्या है और मुआशरे में उसकी कीमत क्या है, दीनी अक़दार क्या है और मुआशरे में वो किस कदर ज़रूरी है, उसके बगैर मैं और आप ज़िंदा नहीं रह सकते, चल नहीं सकते। ये बाकायदा साबित करना है, जैसे उसने किया है कि आप बिजली के बगैर नहीं चल सकते, आप मोबाइल के बगैर नहीं चल सकते, आप फलां के बगैर नहीं चल सकते। इससे हमारी दुनिया की चंद चीज़ें रुकावट आती हैं। जो हम नारा रखते हैं उससे आपके सांस नहीं चल सकती, आपकी दुनिया और आखिरत नहीं चल सकती। इसके साथ साथ इलाहादी और इनराफी नज़रियात के मुकाबले में ईमान व अमल को तरवीज देना। इस वक्त हर बंदा खुदा इनकार पे, खुदा तशकीक पे, खुदा इस्तेहज़ा पे, खुदा तावील पे, मज़हब तावील पे, मज़हब बेदारी पे जो लोग आके खड़े हो गए और बाकायदा 20% लोग खड़े होके ये नारा लगा रहे हैं और हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि हम खुदा को नहीं मानते। मुझे कितने मैसेज पिछली कराची से, लाहौर से आए और फिर इधर से भी मुतालबा किया गया आप सब इनके सवालात सुने जाए। अब फ़ोन पे कैसे इन सवालात को सुना जा सकता है? 18 साल का, 15 साल का बच्चा, मैं खुदा को नहीं मानता, मैं दीन को नहीं मानता, इस्लाम क्या है मैं नहीं मानता। इन सवालात को मुआशरे में लाना और फिर उसका हल करना, ये भी हमारा एक बुनियादी मकसद। फिर उसके बाद बाहमी ताल्लुकात, जिसे वहदत के नाम से आप ताबीर करते हैं, और मकालमाती रवैये में तहम्मुल व बर्दाश्त। सुनाना ही अच्छा नहीं है, कभी कभी सुनना भी चाहिए। बोलना ही अच्छा नहीं है, कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए। ये सारा हमने इंशाअल्लाह इस चीज़ को रवाज देना। फिर अहले इल्म और आवाम में रबत व ताल्लुक़ को फ़रोग़ देना कि हमारा जो गैब है बड़ों के दरमियान, मस्जिद के दरमियान, वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं इसी चीज़ को सामने रखते हुए जनाब हफ्स साहब की इजाज़त के साथ यूसुफ सराज साहब हमारे सामने हैं, तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए आगे मुकालमे को इंशाअल्लाह आगे पेश करेंगे। और ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि सुनने तक, सुन के फिर उनके मसाइल को हल तक इंशाअल्लाह रहें, ना कि सिर्फ़ एक स्पीकर बन जाए और दूसरा जो है ना वो सामे बन जाए। इससे आज़ादाना मुकालमा नहीं चलेगा। तो जनाब यूसुफ सराज साहब, आप पैगाम टीवी में, मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों में और मुख्तलिफ़ जगह पे आर्टिकल भी लिखते रहते हैं और बयान और कलम के माशाल्लाह एक अल्लाह ने फ़न दिया हुआ है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब यूसुफ सराज साहब को कि आप हमारे इस मुकालमे को आगे लेके चलें। जनाब यूसुफ सराज साहब। एक शख्स वास्ते कितना टाइम रखे? 2 से 3 अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बड़ी खुशी हुई जी, अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म बैठे हैं और सवाल उठाने के मौजू पर बैठे हैं। हाफ़िज़ सज्जाद साहब बड़ी दर्द दिल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और मुझे लगता है कि जब भी हम ऐसी कोई गुफ्तगू सुने जिसके अमूमन हम आदी नहीं होते, तो ज़हन में रखें कि एक मरीज़ जब अज़ियत और तकलीफ़ में होता है तो डॉक्टर कभी इस वजह से उसे नज़रअंदाज नहीं करता कि ये क्या बोल रहा है, डॉक्टर उसके इलाज की फ़िक्र करता है।
اقبال نے بھی کہا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی۔ کبھی زخم اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا تریاک، اس کا علاج وہ زہر ہوتا ہے، تو اسے گوارا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ امت بنی اسرائیل کی وہ امت تو ہے نہیں جس کے اوپر طور پہاڑ اللہ نے کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا مانتے ہو یا پھینکو۔ یہاں تو دلیل کے ساتھ اپنا آپ بھی اللہ نے منوایا ہے، تو ظاہر وقت بڑا کم ہے، وہ ساری احادیث آپ دیکھ لیجئے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کیسے لوگ آئے اور کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نہ آپ کے چہرے پر شکن آئی، نہ لہجے میں تھکن آئی، نہ آپ نے برا منایا۔ تو وہ سارے مسائل اب ظاہر وقت نہیں ہے۔ جن خطوط پر میں گفتگو کرتے ہوئے سن رہا تھا حافظ سجاد صاحب کو، انہی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ خلیج پیدا ہو گئی ہے، فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، ڈاکٹرز اور پیشنٹس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ روحانی معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء اکرام کی۔ انبیاء اب نہیں آئیں گے، یعنی یہ کار اپنا انبیاء بھی ہے، یہ وہی منصب اور مقام ہے۔ اس میں جس کو میں خلیج کہہ رہا ہوں، میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں، وہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہو یا جس کا تعلق صرف تقریر سے ہو۔ چونکہ میڈیا سے مجھے تعلق رہا تو میں اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے بھائی، میں جن چیزوں کو خلیج کہتا ہوں ان میں سے ایک ہماری لینگویج ہے، ہماری زبان ہے۔ یعنی یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ احباب کے لیے بات نہیں ہو، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے عالم دین کی زبان وہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک وقت تھا مجھے پتہ چلا کہ تفہیم القرآن اس لیے لکھی گئی کہ رواں لوگ اس کا قرآن مجید کا مفہوم سمجھ لیں۔ آج میں جب دیکھتا ہوں مجھے تفہیم القرآن بھی مشکل لگتی ہے۔ یعنی کیا ہمیں اندازہ ہے کہ آج ہمارے بچے تو رومن پڑھ رہے ہیں، یعنی اردو لکھ بھی نہیں رہے۔ میں معذرت کے ساتھ حافظ صاحب، مثلاً اگر میں انہی چیزوں کو پڑھوں، یہ لائنیں، کتاب و سنت کی انفرادی و اجتماعی عصری تفہیم اور عمل کا صحیح شعور پیدا کرنا۔ ذرا باہر نکلیے اور جتنے یہاں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو سنانا ہے نا آپ نے، انہیں ذرا یہ لائنیں پڑھوائیے اور انہیں پوچھیے آپ کو سمجھ آتی؟ الہادی و انحرافی نظریات۔ ہمارے ہاں پیغام ٹی وی میں خطبات حرمین کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حافظ عبدالحمید اظہر صاحب اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے وہ ترجمہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک دن کال کی انہیں، جب وہاں سے ہمیں فیکس کر دیا کرتے تھے، بڑی انہوں نے خدمت دین کے حوالے سے کی، اور یعنی اس انداز سے کی کہ ہم طالب علم بھی کیا کر سکتے۔ تو میں نے کہا حافظ صاحب یہ اردو میں جو کر دیا اب اس کا بھی ترجمہ کر دیجیے۔ تو بڑا ہنسے، وہ بعد میں یہ بات کوٹ بھی کرتے رہے۔ ہماری زبان وہ زبان ہے جو عوام کی نہیں ہے۔ اب تفصیل میں نہیں میں جاتا، موٹی موٹی اصطلاحات ہیں، ہم علمی اصطلاحات ٹرمز یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ، یہ مجھے قاری ثبوت اللہ حسن صاحب نے بات بتائی کسی عوامی جلسے کی، وہ خود تقریر کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اتنے بڑے شیخ تھے، یعنی اہل علم بھی ان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کی وہ دلائل، وہ استدلال اور وہ ساری چیزیں جو ایک شیخ الحدیث کے شایان شان ہوتی ہیں، اور جلسہ تھا عوامی۔ اب قاری عبدالحفیظ صاحب ان کے بعد آئے، انہوں نے وہ اپنی جس طرح کی طرز جو ہمیں پسند نہیں آتی، جو خالص لوگ ہیں انہیں پسند نہیں آتے نا عوامی خطیب، تو انہوں نے الحمدللہ اپنے انداز میں پڑھا تو کسی نے کہا یار سمجھ تو آئی نا، حالانکہ الحمدللہ کی کیا سمجھ انہیں آئی۔ تو پہلے تو ہمیں وہ زبان، یہ دیکھیں انبیاء کیوں ان کی زبان میں بھیجے گئے؟ بھائی آپ نے عوام کی زبان بولنی ہے، جو کتابوں میں لکھی ہے، جو اسکالرز بولتے ہیں، جو اصطلاحات ہیں وہ بولیں گے تو ٹھیک ہے، پھر نہیں آئیں گے لوگ۔ کیوں ان لوگوں کے پاس، میں نام لے لیتا ہوں، ہمارے مدنی صاحب جو ہیں، ظاہر ہے وہ بیچارے اس طرح اسکالر نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، نہ انہوں نے پڑھا ہے، کیوں انڈیا تک میں لوگ سکھ ان کو سن کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کمال کے اسکالر، میں نے خود سنا یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے۔ آپ یعنی عام لوگوں کو نہیں پتا کہ اسکالر کسے کہتے ہیں، جن کی بات سمجھ آئے گی وہ دلیل ہے نہیں ہے وہ اسے اسکالر کہیں گے،
تو سب سے پہلے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم تھک جائیں گے اور یہ کام شاید ہم نہیں کر سکیں گے، وہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان آسان کرنی ہے جس کی عوام کو سمجھ آئے. دھاک نہیں بٹھانی ہم نے، اچھا سمجھ آئے. دوسری بات یہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ ہم ایک قدیم عہد میں جی رہے ہیں. وہ ایک دفعہ گجراں والے میں اسی طرح کچھ درد دل رکھنے والے لوگوں نے رکھی تقریب. چونکہ آپس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے ہم بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ڈیبیٹ ہے، اور ہم آپس میں بیٹھ کر اگر جائزہ نہیں لیں گے تو پھر باہر بھی ہماری عزت اس طرح لوگ نہیں کریں گے. عزت اس کی کریں گے جس کی سمجھ آئے گی. تو میں نے کہا کہ شیوخ ہی تھے وہاں، میرے اساتذہ تھے، وہیں میں نے بات کی. میں نے کہا جی یوں ہمیں تو فیل ہوا مجھے خود کہ میں ایک جامعہ میں چلا گیا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یقین کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ دین کی تھوڑی بہت جو سمجھ ہمیں ہے نہ دیتے تو جانوروں سے بدتر تھے. یعنی ان اساتذہ کا، ان اسکالرز کا، ان دینی مدارس کا ہم پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ زندگی بھر ہم اپنے اساتذہ کا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو پورا نہیں اتر سکتے. لیکن میں نے کہا ہم گئے، اتنا پاکیزہ ماحول، انسان ہے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے، لیکن اتنا پاکیزہ ماحول، میں معاشرے کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں. اچھا وہاں شیوخ ہیں، وہاں نماز ہے، وہاں اذان ہے، وہاں پاکیزہ ماحول ہے، منور ماحول ہے، باہر جانے پہ پابندی ہے. اور ایک وہ جب 8 سال پورے کر کے ہم معاشرے میں آتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہم اصحاب کہف کے غار سے نکل آئے ہیں. ہمارے پاس جو سکے ہیں وہ تو چلتے ہی نہیں اس معاشرے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ان کی نفسیات کیا ہیں، وہ سوچتے کیا ہیں. اب پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا، اس میں ایک روایت تو شاید اہل علم بیٹھے ہیں ضعیف ہوگی، لیکن تاریخی طور پر اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. البدایہ و نہایہ وغیرہ میں یہ درج ہے کہ رکانہ جو ایک پہلوان تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، تو اب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ واقعہ معروف ہے، میں صحت ذوق کی طرف نہیں جاتا، ہمیں سبق سے مقصد ہے. تو رکانہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہیں گرا دوں، پچھاڑ دوں، ہرا دوں پہلوانی کے فن میں تو کیا ایمان لے آؤ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے باقاعدہ کشتی لڑی. اچھا آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فن کشتی کے، حرب و ضرب کے ایک ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے وہ. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلوان نہیں تھے. آپ نے حضرت عمر فاروق سے کیوں نہیں کہا کہ میں آپ سے کشتی لڑتا؟ نہیں کہا ان سے. رکانہ سے کیوں کہا؟ بھائی 2 طبقے ہوتے ہیں آپ کے مخاطب ہمیشہ، ایک خاص ہوتے ہیں، ایک عوام ہوتے ہیں. خاص کے ہاں آپ کے دلائل اور ہوتے ہیں، عوام کے ہاں آپ کے دلائل. آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کو سمجھتا ہے. آپ دلیل کی بات کر رہے ہیں، استدلال کی بات کرتے تو فریم آف ریفرنس دیکھنا ہے. مثلا حافظ سجاد صاحب کو اگر آپ بات کوئی کرنے آتا ہے اسکالر، وہ اگر گاڑی کی اچھی اس کو جان بوجھ ہوگی اور وہ اس انداز سے مثال دے کے بات کرے گا تو جتنی کلک حافظ سجاد صاحب کو وہ بات کرے گی وہ کوئی دوسری نہیں کر سکتی. یعنی آپ عوام سے مخاطب ہیں تو آپ مثالیں بھی وہ دیں گے. اچھا حضرت عمر فاروق کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اہل دانش سے تھا. وہ ایک خاص سے کہتے ہیں نا جو دلیل قبول کرتے ہیں، جو دلیل سے قائل ہوتے ہیں. وہ پہلوان تھا. وہ مثال ہے کہ عوام سے آپ کیسے بات کریں گے. وہ ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہم. تو دوسری خلیج کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک تو ہماری زبان اور ہے، ایک ہمارا ماحول اور ہے، ہماری مثالیں اور ہیں، اور ہم کسی اور عہد کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم مثالیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. ظاہر وہ مثالیں ہمارے لیے، قرآن نے بھی صحابہ کو مثال قرار دیا، لیکن ہم توقع بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے بھی یہ صحابہ جیسا ہمارے ساتھ سلوک کریں گے. تیسری خلیج کیا ہے؟ حافظ صاحب نے تو بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کی صرف دین ہے. چہروں کی خوبصورتی ہم پیدا نہیں کر سکتے. دین ہی آپ کی خوبصورتی. اس دین میں رسوخ کتنا ہے اور وہ دین لوگوں کو کام کتنا آ رہا ہے. وہ میرے تو کام آ رہا ہے نا، میں تو خطبہ دے رہا ہوں، لیکن میرا علم جو ہے، میرا جو دین ہے، وہ لوگوں کو کتنا کام آ رہا ہے، اتنا ہی وہ آپ سے نا تعلق رکھیں گے، اتنا ہی قربت پیدا کریں گے، اتنا ہی احترام کریں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر میں دہراتا ہوں کہ پنجابی خطباء کا جو احترام ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو چنانچہ ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت کیا کرنا ہے کہ جس چیز کا ہم دعویٰ کر رہے ہوں وہ قولاً اور عملاً اس پہ ہم صادق آ رہے ہوں. حافظ صاحب میں بات ایک اور بھی کر دیتا ہوں مثال سمجھانے کے لیے. مثلا لوگ کہتے ہیں یار یہ دینداروں کو ووٹ کیوں نہیں ملتا ہے نا. یہ بات
جماعت اسلامی کو بھی نہیں ملتا، کوئی جماعت ہے ہی نہیں، بلکہ ہمیں اتحاد کرنا پڑتا ہے ہر دفعہ، مجلس میٹنگ وغیرہ کر کے پھر ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی ہمارا اتحاد۔ انہوں نے کہا کہ یار آپ ایک کام کریں، بھائی سب کو پتہ ہے ہمارے بازار میں ایک نمبر چیز مل جاتی جی آسانی سے؟ نہیں ملتی نا، مشکل سے بھی نہیں ملتی۔ تو بھائی دینی جماعتیں کوئی ایک بازار ایسا بنا دیں، وہ کہیں جناب یہاں کوئی چیز 2 نمبر نہیں ملے گی آپ کو، یہاں آپ کو دودھ بھی خالص ملے گا، یہاں آپ کو مرچ بھی خالص ملے گی، یہاں آپ کو گھی بھی خالص ملے گا۔ یہ انتہائی بنیادی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے پہلے بھی دودھ پلایا تھا۔ یہ مادی ضروریات ہیں لوگوں کی۔ کوئی یار ایک مثالی آپ بازار بنا دیں، دنیا کا ایک مسئلہ حل کر دیں، لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار یہ دنیا کے معاملے میں۔ وہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان فتنہ بنتے ہیں کافروں کے لیے، اس لیے کہ اگر ان کی دنیا برباد ہوئی تو کافر ان کو دیکھ کے سمجھیں گے یار جن کی دنیا ٹھیک نہیں وہ آخرت کی باتیں کرتے ہیں ہم سے، جن کی دنیا ہمارے سامنے ٹھیک نظر نہیں آ رہی وہ آخرت کیسے ان پہ یقین لے آئیں، کیسے مان جائیں؟ وہ میرے پاس سے گزر کر، کیسے شعر ہے جی، حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے رہو۔ دور کی بات کون مانتا آپ؟ تو بھائی یہ 2-3 باتیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کی زبان میں بات کریں، لوگوں کے مسائل پہ بات کریں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کریں۔ پہلے نعرہ یہ لگا تھا کہ یہ آدمی صادق ہے اور امین ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جو دنیا کے معاملے جھوٹ نہیں بولتا وہ آخرت کے معاملے میں کیسے بول سکتے، اس لیے مان گئے سارے۔ تو یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں چیلنجز ہیں جن کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کدھر آ گئی؟ یہ سلیم سے کر دینا۔ ہاں جی، آپ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مخاطب 3 قسم کے ہیں اور ان تینوں کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے مخاطب جتنے بھی اہل زبان ہیں، پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو 3 قسم کے مخاطب ہیں۔ ایک مخاطب کا طبقہ یہ ہے کہ وہ بالکل سادہ سمپل طبقہ، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی علم و عرفان کی ضرورت نہیں ہے، دلیل و استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سادہ سمپل لوگ ہیں جو آپ کے اخلاق دیکھیں گے، آپ کے اعمال دیکھیں گے، آپ کے پیارے اچھے رویے دیکھیں گے، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھیں گے، آپ کے چہروں پہ محبتیں دیکھیں گے، آپ کے ہاتھ دیکھیں گے، بانٹنے والے ہیں۔ یقین کریں 70 سے 80% طبقہ ایسا ہے کہ جس کو دلیل قرآن، علم، سنت اس کے چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کی بنیادی ضرورت پوری کریں۔ حتیٰ کہ یہ ہے کہ لوگ ضرورت کے پیچھے اپنے خدا کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اتنی اہم بات ہے۔ گائے کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے، ان کا ایک مقتول تھا، اس مقتول کی وجہ سے انہوں نے گائے تقدس اور تقدیس میں اتنی آگے نکل گئی کہ وہ خدا بنانے کو اور خدا بنانے کے قریب ہو گئے اور بعد میں تو خدا بنا بھی لیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اسی بات کا جو حافظ صاحب نے مقدمہ پیش کیا ہے، اسی مقدمے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا پہلا مخاطب طبقہ سادہ سمپل لوگ ہے، اس کو اسی طرح کی چیزیں دیں۔ اور دوسرا طبقہ ہے مذہبی طبقہ۔ اس میں صرف 2 چیزوں کا آپ نے خیال کرنا، اس میں تعصب اور تشدد نہیں پیدا ہو دینا، اور اس کی جب بھی دلیل پیش کرنی ہے تو قرآن و سنت سے۔ یہ قرآن و سنت کی دلیل سے آپ کو تسلیم کریں گے۔ قرآن و سنت کی دلیل کے علاوہ آپ لاجک پیش کریں، فطرت پیش کریں اور اس طرح کے دیگر آبزرویشن کا مسئلہ پیش کریں، ایسی ویسی کوئی ان کے یہاں بات نہیں۔ ہمارے یہاں آپ سب بابا اقراد قاری یا رسول نگری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم ناشتہ کر رہے تھے تو بیٹھے، تو وہاں مولانا بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ رحمت واسعہ، ان کا ایک انہوں نے واقعہ ذکر کیا، فرمان لگے کہ ان سے کسی سادہ سمپل آدمی نے سوال کیا، حضرت یہ بسم اللہ جو پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے یا کھانا کھانے سے پہلے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نے اس طرح کر کے تھوڑا سا آنکھ کو اٹھا کے اس طرح دیکھا، تو فرمان لگے کہ آپ نے قرآن دیکھا ہے؟ کہنے لگے قرآن دیکھا ہے۔ کہنے لگے قرآن لاؤ۔ قرآن لائے تو کہنے لگے کھولو۔ قرآن کھولا تو کہنے لگے کہ دیکھو بسم اللہ لکھی ہے؟ کہنے لگے ہاں لکھی ہے۔ کہنے لگے یہی دلیل ہے۔ کہنے لگے آپ سب بات دل مطمئن ہو گیا، یہی دلیل ہے۔ تو اب بعد میں کچھ صاحب علم ان کی مجلس میں بھی تھے، کہنے لگے آپ صاحب انہوں نے تو مانگی تھی دلیل، آپ نے دلیل دی نہیں ہے۔ فرمان لگے کہ وہ اس کا ذہنی اور قلبی اطمینان اسے چاہیے تھا، اسے دلیل دلول کا تو مسئلہ ہی نہیں، نہ دلیل اسے سمجھا نہیں۔ میں کہتا نسائی لاؤ، ترمذی لاؤ، اس کو بھی پریشان، اپنے آپ کو بھی پریشان کرتا۔ تو
ایک طبقہ اس طرح کا ہے جو ایک اور بھی ہے، وہ ایک نے کہا کہ آمین کی دلیل کیا، وہ کہتے ہیں وَلَا ولا آمین البیت، آمین البیت، کہنے لگے آپ سب بس قرآن سے دلیل مل گئی ہے، بات کور ہو گئی، آمین البیت۔ تو ایک طبقہ اس طرح، دوسرا طبقہ مذہبی، اور تیسرا طبقہ حافظ صاحب نے بات کی ہے لیکن تھوڑا سا اور بڑھا کے ان کو معاف کرنا، یہ قرآن و سنت کی دلیل سے اس طرح مکالمہ نہیں چلے گا۔ ان لوگوں نے جو آبزرویشن والا اور تجربے والا اور اسی طرح عقل نقل کے اوپر مقدم کرنے والا جو سسٹم قائم کر دیا ہے، یہ صرف خالی پنجابی لوگوں سے یا مدنی صاحب کے لوگوں سے نہیں بات لے گی، ان سے سکھ متاثر ہو سکتے ہیں باقی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ جو لاجک پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسی طرح مشاہدات پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، ان کا سارا دور اس طرح علم و ادب اور مکالمے کا دور ہے۔ آپ سورج کی مثال دیکھیں، فرمایا کہ آپ سورج کے آنے کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن جانے کو نہیں دیکھ رہے، آنے کو بھی دیکھیں جانے کو بھی دیکھیں۔ آخری بت کو چھوڑا تو وہ بھی ایک پورا مکالمہ تھا، اور اسی طرح کہا کہ میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت ہے، اس نے کہا احیی و امیت، میں بھی ہوں، اس نے کہا فاطمی میاں من المشرق، سورج کو۔ اب یہ تمام دلائل اس طرح کے ہیں کہ جو مخاطب مد مقابل کو دیکھے، اور کلام ہوتا بھی وہی ہے جو مقتضا حال کے مطابق ہو۔ آپ سب نے بہت اچھی بات کی، اسی کو سامنے رکھ کے آپ اپنی لینگویج کو اور اپنی زبان کو، میں بھی اس کو انشاءاللہ سیٹ کروں گا۔ تو ابھی ہم بلوچ صاحب سے انشاءاللہ مخاطب ہے کہ معاشرے میں مسجد کو اور علماء کو مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم علماء اور اسی طرح مساجد مدارس معاشرے میں مؤثر ہو سکتی ہیں؟ آپ اپنی گفتگو سے اور آراء سے مستفید فرمائیں جناب۔ علمی باتیں جو ہے وہ علماء بیٹھے ہیں وہی کریں گے، کیونکہ میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں کبھی پڑھانے کے لیے، 8 سال میرے مدرسے کے ہی ہیں، مدرسے میں پڑھا یہیں سے۔ اب بات یہ ہے کہ جب میں ان کو قرآن پڑھاتا ہوں نا، تو کوئی فزکس کا ہے، کوئی اسپیس سائنس کا ہے، وہ کدھر کا ہے، وہ کدھر کا ہے، ایک آدھا مجھے مل ہی جاتا ہے، سر جی اللہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ اب میں جو ہے میں اگریسو ہو جاتا ہوں، تینوں اللہ تو پتا کوئی نہیں پتا، تو اللہ عجیب بندہ ہے، تو ایڈا بڑا ہو گیا اللہ تو پتا نہیں۔ اب میں اس کے درد کو نہیں سمجھ رہا کہ اس کے پیچھے ایک پوری ایک گیم چل رہی ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ، اور اس کے ذہن میں شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ رب کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اور جو میں ہوں، جب وہاں پر جاتا ہوں تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ میں اس کو کاؤنٹر کرنے لگ جاتا ہوں کہ نہیں تو پاگل، تمہیں اللہ کا پتہ نہیں۔ میں اس بات پہ میں اپنی دلیل نہیں اس کو پیش کر سکتا، یا میں کیونکہ اس چیز کو اس طرح میں پڑھا نہیں ہوں یا میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں اس کو بات کو اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، تو پھر میں جو ہے وہاں پر خود جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں غصہ بھی ہوتا ہوں، میں مشکل الفاظ بھی بولتا ہوں، میں اور اس کے ایمان پہ بھی شک کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنی پیاس ہے اس کے اندر، تڑپ کتنی ہے، وہ چاہتا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم اس کی اس تڑپ کو پورا، کیونکہ بیسیکلی ہماری جو اکثریت ہے ابھی، جو اللہ کا فضل ہے کہ تھوڑا بہت ہمارے اندر بھی آ رہا ہے کہ ہمیں الہات کو بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں دوسری چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی عبدالباری صاحب کچھ سوالات ایسے ہیں کہ وہ واقعتاً جواب لینا چاہتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں جو اعتراض وہ اعتراضات تو وہ اپنی جگہ، لیکن وہ میں تیار نہیں ہوں نا آگے سے، اور میں تیار ہونا بھی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں جو میرا خیال ہے میں اس میں ہی رہوں، اور اسی میں رہ کے ہی وہ اس کو ٹال دوں، تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یا ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، تو میں اس کا جواب تلاش کرتا ہوں، پھر جواب تلاش کرنے کے لیے پھر وہ نکل پڑتا ہے، جہاں اس سے ملتا ہے پھر وہ ڈھونڈ لیتا ہے جواب۔ باقی مدارس کا جو کردار ہے وہ جو حافظ صاحب نے کہا، حافظ صاحب بڑی دیر سے سجاد صاحب بڑی دیر سے، میں بھی وہ سوشل میڈیا دیتے رہتا ہوں، تو جب بھی کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ تڑپتے ہیں، یار ان کو چینج کرو، اس کو بدلو۔ اب یہ ہماری عوام ہے، اس کی ضرورت نہیں رہا، سسٹم کو بدلو نا یار، یہ نہیں کہ ادارے کو بند کر دو، اس سسٹم کو بدلو۔ لیکن اس پہ جو ہے وہ بات کرنا بہت مشکل ہے۔ وہی بات ہے، علماء کا تقدس ہے، اور میں ضرور سمجھتا ہوں ہم بھی انہیں مدارس کی ہی پیداوار ہیں اور وہیں سے ہم نکلے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے اور بات کرنا چاہیے۔ میں خبر رشید صاحب سے میں عرض کروں، ہمارے سامنے جناب خاور شیخ بٹ صاحب ہیں، ادیان فرق کا ایک اچھا خاصا مطالعہ ہے اور گہری نظر ہے۔
तो अभी हाँ जी बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया है जो, तो जो असली सवाल है और इसी तरह इसमें आप अपनी राय पेश कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ जो गलती पाई जा रही है ना, यार इसको बात कर दो, वो ये है कि सारी भरपूर कोशिश यही है कि उलमा को और मदारस को असरी निज़ाम के तहत जो है वो लाया जाए। जिन लोगों की मिसाल दी है हाफ़िज़ साहब ने ताहरुल कादरी की, उस जैसा एक बंदा भी हम पैदा नहीं कर सके, क्या फ़ायदा हमें होना था उस जैसा बंदा पैदा करके, जो अखलाकी एतबार से भी सही नहीं है, मजहबी एतबार से भी सही नहीं, और जो उसने काम किया है, जो वहाँ पर सूरत हाल है यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इदारों के अंदर हमें जाना चाहिए, वहाँ पर आप भेजकर करेंगे क्या? मेरा ख्याल है कि वो कम से कम ये हो सकता था, नहीं कहते, आपने फरमाया था कि आज़ादाना मुकालवा होगा। नहीं हम सवाल पे सवाल उठा रहे हैं कि मतलब ये है कि आपका जो भी विजन है वो अच्छा हो या छोटा हो या बड़ा हो, वो सही हो या गलत हो, लेकिन अपने विजन को अचीव तो करें ना। असल सवाल ये था। दरमियान में आना पड़ेगा ना, जब तक शेख को मुतमईन नहीं ना हम कर सकते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने या शेख की बात नहीं सुनानी, राय दे लें, फिर फायदा नहीं करते हैं। आज ये पूरी बात करें। बात करें। हाँ। अच्छा। देखिए जिसने को बात की, नहीं, मैं समझा था कि ये आज़ादाना मुकालमे का मतलब यही है जो मैंने शुरू किया है। अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। आज़ादी का नाजायज़ फायदा उठाए। नहीं देखिए, बात सुनिए भाई, बात सुनिए। असल में जो शख्स बात कर रहा है, अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेते ना तो मेरा ख्याल है कि आपकी काफी बातें जो है ना वो, बात कर रहा हूँ, जो शख्स बात करता है पूरी तरह बात करे, किसी को उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये बुनियादी शर्त है। हाँ, उसका हक है कि वो डिफेंड करे फिर उसे दलाइल से, यानी जो ये नहीं कि दावा करके मैं बैठ जाऊँ। आप एतराज करें मुझ पे, कोई भी शख्स वो करेगा इंशाल्लाह जवाब देगा। एक बस आखिरी चीज कि हम इंशाल्लाह 9:40 पे खाना खाने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि सबसे जरूरी काम खाना है। अच्छा, अगर गुफ्तगू मजेदार होगी तो लेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। खाने से ज्यादा मजेदार होगी। हाँ, खाने से मजेदार अच्छा, ये बड़े हमारे साथी जो है ना वो हाफ़िज़ साहब की तरह जो है वो दर्द दिल रखते हैं, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, ये करना चाहिए, इदारों में जाना चाहिए। भाई वहाँ पर आप अपना बंदा भेजकर करेंगे क्या? आपको नहीं पता कि वहाँ पर होता क्या है। क्या आप जिस बंदे को वहाँ पर भेजेंगे, क्या वो कत्ल के जुर्म के अंदर जो है वो मुजरम का साथ देगा? आपका कोई मामला होगा, आप उसको लेकर जाएंगे वहाँ पर, क्या आप उससे ये तवक्को करेंगे कि वो आपका साथ दे? अगर शियों ने या दूसरे मसलक वालों ने अपने बंदे वहाँ पर दाखिल किए तो उनके यहाँ मज़हब कोई अहमियत नहीं रखता, वो अपने हर जायज़ नाजायज़ काम उनसे करवाते हैं। आप वहाँ पर अपने बंदे भेजकर क्या उनसे करवाएंगे? सही काम वो कर नहीं सकते, नाजायज़ काम अगर आप करेंगे उनसे करवाएंगे, खुद भी मुजरम है, वो भी मुजरम है, क्या फ़ायदा हुआ उसको वहाँ पर भेजने का? और जो यूनिवर्सिटी वगैरह जो बंदा 13 करोड़ रुपया दे रहा है, उसे कहीं यार अगर उलमा नहीं मान रहे तो तू खुद शुरू कर ले। को आयत उतरी है कि सारे काम उलमा नहीं करने हैं, को हदीस है कोई कि हर काम जो है वो उलमा ने करने हैं, आप कर लें। मिसाल के तौर में मैं हाफ़िज़ साहब को कहता हूँ, ये यूसुफ भाई ने कहा कि उनको गाड़ियों की मिसाल देंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। मैं इनको कहूँ कि जी आप गाड़ियों की दुकान के साथ जो पैम्परों की दुकान भी डाल लें, काम तो वो भी ठीक है, कभी भी नहीं मानेंगे वो। क्यों? उनका शोभा ही नहीं है, उनका मसला ही नहीं है। बस जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनको वहाँ पर करने दें। जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब कहते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पर चले जाएं, चले गए जी, लें जी बेहतरीन जो आपने PhD बंदा जो है ना ताहरुल कादरी के लेवल का निकाल दिया, आप उसको कहें कि 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में इमामत है, वहाँ पर करेगा तू? 6,000 रुपया तनख्वाह है, करेगा तू? करवा के दिखाएं मुझे। आपका पूरा इदारा है, वो मदारस वालों ने संभाला हुआ है, छोटे बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ाना है, कुरान मजीद की तालीम देनी है, पूरा इदारा है ये आपके पास। कौन संभालेगा ये? यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ कभी भी नहीं करेगा ये। उसको पता है कि मेरा लेवल अब बड़ा हो चुका है, मैं क्यों पढ़ाऊँगा नूरानी कायदा? मैं क्यों 6,000 रुपये वहाँ पर रहूँगा, 10,000 पर रहूँगा? तो जो उलमा काम कर रहे हैं उनको करने दें, जिसको ज़्यादा शौक है खुद कर ले।
وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام کی خدمت کرنا, وہ خود کر لے. اس کے پاس پیسے ہیں, جو 13 کروڑ روپیہ دے رہا ہے, اس کو کہیں کہ کرے کام شروع, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر. تو اب حافظ صاحب نے اور بھی عجیب بات کی کہ گامتی صاحب کا مقابلہ آپ نہیں کر سکے. حافظ صاحب معذرت کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنا, تو دلائل کے میدان کے اندر تو وہ بھاگا ہوا ہے. جامعہ رحمانیہ کا اسٹوڈنٹ آصف جوید نام کا لڑکا گزرا ہے, اس کے ساتھ اس کی گفتگو دلائل کے میدان کے اندر وہ بھاگ گیا. طاہر اسلام کے ساتھ طاہر اسلام کئی علماء کے ساتھ وہ بھاگا ہوا ہے. نبیوں کی ذمہ داری یہی ہوتی تھی کہ وہ دلائل کے اعتبار سے غالب آتے. اگر دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے تو کئی نبی تو ایسے ہیں کہ جن کا ماننے والے 2-3 افراد ہیں, باقی سارا معاشرہ ان کے خلاف ہی ہے. تو یہ کوئی ترقی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کامیابی کی دلیل ہے. مرزا جیلمی کا بھی مقابلہ دلائل کے اعتبار سے سارے کر رہے ہیں, نہیں وہ آتا تو اس کی مرضی ہے. دلائل کے اعتبار سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری دلائل کے اعتبار سے ہے. ظاہری اعتبار سے کامیابی مل جائے فابیہا, نہیں ملتی تو نہ صحیح, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو جو کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ جو دینی لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ وہ صحیح نہیں کر رہے, جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے وہ کر لے. مؤثر کیسے ہوتا ہے؟ کون؟ علماء. ہاں, علماء مؤثر کیسے ہوں گے؟ علماء مؤثر ایسے ہوں گے کہ ان کو ان والا کام کرنے دیں. جب آپ ان کو جو ہے نا ان کے کام سے ہٹائیں گے نا, تو کیا کہتے ہیں, کوا چلا ہنس کی چال, تو اپنی بھی بھول گیا. عوام کو کیا کریں گے پھر؟ عوام کو آپ آئیں. نہیں, اب مرزا جیل میں آیا بیٹھا ہے, آہو, عوام کو وہ گمراہ کر رہا ہے. تو کیا کر نہیں رہے, اس کے مد مقابلہ آ نہیں رہے. وہ تو اس کے مقابلے میں کیا آپ کا بس کیا اس کے مقابلے میں کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں, اس کے مقابلے میں ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے مقابلے میں ہو کیا رہا ہے. خیر, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا, تحریری طور پر اس کا مقابلہ ہو چکا ہے, زبانی طور پر اس کا مقابلہ, کون سا راستہ رہ گیا ہے کہ یہ ہمیں اپنانا چاہیے؟ چلیں. نہیں اعتراضات ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ رائے ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਫੋਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ. دیکھیں حافظ صاحب ایک بات آپ سنیے, یہ جو شیخ نے بات کی ہے نا, یہ نہ سمجھے کہ صرف شیخ بات کر رہے ہیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے ہمارے اساتذہ کا, ذمہ داران کا. ان کا بیان یہ تھا کہ یار آپ کہتے ہیں یہاں عصری تعلیم دیں, مطلب وہ کہتے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر یہ کوئی نہ سمجھے کہ شیخ نے بس بات کی. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو دین پڑھنے آ گئے اتنے معاشرے میں سے, ان کو بھی ہم دنیا پڑھا دیں. اتنے جو پڑھ رہے ہیں دنیا پہلے کم ہے. لیکن شیخ اس پر بھی اب بات یہ ہے, یعنی پہلے تو یہ کہ اس کو مقابلہ نہ سمجھا جائے, یعنی یہ مکالمہ ہے نا مل کے, یعنی نتیجہ ایک ہے, ہو سکتا ہے ہمارے راستے مختلف ہوں, ہم چاہتے ہیں ہم کچھ بہتر کام. نہیں, یہ اچھا ہو گیا, 2 رائے ہوئی نا, ایک ہی رائے ہوتی تو وہ مقابلہ کیا مجھے جو سمجھ آتی. دیکھیں سوال ہے نا, یعنی مولانا مودودی نے جو کام کیا اور حافظ محمد گوندلوی نے جو کام کیا, یعنی مولانا مودودی بھی مانتے تھے ان کی علمیت کو اور ان کے فضل کو مانتے تھے, بلکہ ان کو شاید اس طرح کے الفاظ بھی, علم کا کباڑ خانہ اس طرح کا, مطلب ان کا یہ تھا کہ ذخیرہ علم کا, کوئی ایسا نہیں تھا کہ گستاخی کرنا چاہ رہے تھے کہ ہر چیز ان کے پاس دستیاب. لیکن اب سب ہوا پتہ کیا, وہی جو میں نے بات کی نا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مولوی کا جو لیول تھا وہ تو مدینہ یونیورسٹی میں جا کے اسکالرس کو پڑھائیں تو ان کے نقطے, ان کے مسائل حل کرے, ایسا اللہ تعالیٰ نے. لیکن مولانا مودودی نے عوامی انداز اختیار کیا. علمیت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مرزا جیلمی کے پاس علمت نہیں ہے, طاہر اپنا قادری ظاہر ہے وہ اپنے انداز میں جو بھی بات کرتے ہیں, اسی طرح یہ جو ہمارے یہاں مرزا جیلمی. لیکن حافظ صاحب بات یہ ہے کہ اگر محض بیان کی وجہ سے کوئی منافق آدمی, نبی صلی کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے, تو ہمیں پھر بیان بھی سکھانا چاہیے تاکہ ہمارے شیوخ کی بات, علمی بات کوئی سادہ انداز میں عام عوام تک پہنچائے, تاکہ مرزا جیلمی انہیں یرغمال نہ بنا لے. یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ شیوخ اپنا کام چھوڑ دے, لیکن یہ گیپ تو ہے نا, یعنی وہ دلیل آئی ہے, ہو سکتا ہے مرزا کو پہنچی بھی ہو لیکن عوام کو کلک نہیں کرتی, یہ مسئلہ ہے. یعنی دلیل کے میدان میں میں نہیں کہتا کہ ہم ہار گئے, لیکن
डॉक्टर साहब पता है क्या पीछे कह रहे थे कि اب یہ مسئلہ ہے ہمارا. देखें वो कह रहे थे कि اب आपके ना मसला ये है कि आपके फॉलोवर देखे कितने और मेरे कितने हैं असल में नतायज में نہیں देखा یہ دلیل نہیں لیکن عوام کے ہاں بن عوام کے جاتی بن ہے. جاتی ہے. عوام کے ہاں بن وہ جاتی سر اس کے لیے نا آپ نے جو بات کی ہے نا اس کے فالوور سے گفتگو ہوتی سارا کچھ ہوتا ہے, اس کو لاجواب بھی کر دیا جاتا ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نہ مانے. وہ ہماری ذمہ داری ہے وہ نہیں, مانے اصل میں ہماری ذمہ داری ہے نہیں. لوگ جو سن رہے ہیں باقی جو فالوور والی ہر چیز ہر دلیل کا جواب ہے اور علماء دے بھی رہے ہیں. اگر فالوور جو ہے وہ حق ہے, فالوور جو حق ہے تو پھر سب سے زیادہ فالوور شیطان کے یہ عوام کو سمجھائیں تو پھر تو وہ سچا ہوا. یہ تو کوئی بات, یہ تو ذمہ داری ہے علماء کی اور وہ ادا کر رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ وہ ادا نہیں کر رہے, باقی کلک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کئیوں کو کر جاتا ہے. ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے, آپ کا کام ہے صرف ان تک پیغام پہنچا دینا. ان کے تو جواب ہو جائے نا. نہیں یہی بات ہے. ایک سوال ہے کہ اس وقت مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بن رہا, پیر کا بیٹا پیر نہیں بن رہا. وہ تو شیخ نے بتایا نہیں نا نہیں کہ وہ ان کو عزت ہم نے دی نہیں پیر کا بیٹا پیر نہیں بن رہا. وہ کس چیز سے گھر مولوی اس کی مولوی پن اس کا گھر سے کیوں نکل گیا؟ یعنی چلے میرے آپ کے بچے تو وہ تو چلے مولوی ہے نا, جو دنیا دار ہے وہ یونیورسٹی والا وہ تو یونیورسٹی میں ہو گیا. اس وقت مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بننا چاہ رہا. آپ کو میں 20-30 نہیں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. یہ بنیادی مثال ہے. اور پیر سب سے بڑی گدی نشینی میں پیری مریدی ہے جو نا, پیر اپنی گدی نہیں چھوڑتا. لیکن اس وقت پیر کا بیٹا پیر نہیں بننا چاہ رہا. وہ کہتا ہے میں نے ادھر جانا چاہ رہا, میں ادھر جانا چاہ رہا. اب لازمی بات ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز تو اس کے اوپر اثر پذیر ہوئی ہے نا. وہ چلیں دہری ممالک یا یورپی ممالک میں تو اسلامی ملک, بنیادی نظریاتی ملک, ایمانی ملک, اس میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ رواج کیوں پاتی جا رہی ہیں؟ اصل تو سوال یہ تھا. اور باقی رہا مسئلہ, ہم مدارس کو کم یا ختم نہیں کرنا چاہ رہے, اس کو مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں, اسی لیے مکالمہ ہے. تو اس کے لیے جیسے آپ کی رائے ہے وہ واقعتاً ہماری بھی رائے ہے کہ ہم نے مدارس کو ادھر بھی نہیں کرنا, یعنی 1% بھی نہیں چلی. بس یہ ہے کہ اوپر کرنا. اوپر میں ایک رائے یہ ہے کہ اس کو خالی الفاظ پہ لایا جائے, دوسرا یہ ہے کہ لفظوں کے ساتھ معنی اور استدلال پہ لایا جائے, اور تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ معنی کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت پہ بھی لایا جائے, اور تھوڑی سی لوجک و لوجک. قرآن میں بھی ربی علی نے کیفا تحیی الموت تھا, ربی علی نے کیفا تحیی الموت تھا, کیسے تو زندہ کرتا ہے. کالا بلم تو میں کالا بلا بلا کے لیے اطمینہ کر بھی. اب لیتمینہ میرے پاس نا, اب سب میں سبق دے رہا تھا, کلاس لے رہا تھا. اب ایک بچی تھی یونیورسٹی میں, میری اس کے متعلق یہ تھی بال کھلے ہوئے اور لباس سے بالکل غیر شرعی یا اس طرح. لیکن یہ ہے کہ وہ آج تھوڑا سا قریب آ کے کہنے کی کہ سر میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا بیٹا بولو. میں نے کہا کہ آپ بیٹا سوال کریں. کہنے لگے کہ سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کلاس میں ایک عیسائی ہے, وہ بچہ کیسے اسلام کی طرف لایا جا سکتا ہے. میں نے تو اس کے اوپر بڑی محنت کر لی ہے, لیکن اب اس کی رائے تھی کہ کوئی ایسا سوال, کوئی ایسا پوائنٹ, کوئی ایسا بیان کہ جس سے وہ بچہ متاثر ہو جائے. میں نے کہا دیکھیں اب اس کا حلیہ دیکھیں اور اس کا سوال دیکھیں. اب ایک سوال بچہ کہنے لگا سر آپ جو ہم درخت لگاتے ہیں اس درخت کا پھل تو سارا جہان کھاتا ہے, سارا بھی لیتا ہے, اور اسی طرح اس کو کاٹتا بھی ہے. اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں ہے. لیکن آپ جو سبحان اللہ پڑھ کے درخت لگاتے ہیں وہ تو لگے گا جنت میں, اور جنت میں نے تو کوئی نہیں جانا, سیدھی بات ہے. تو کیا فائدہ؟ ہاں مجھے اس درخت کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اس درخت کی نہ چھاؤں ملنی ہے, نہ مجھے اس درخت کا پھل ملنا ہے. تو حقوق انسانیت کے نام پہ کبھی کس طرح کے نعرے نت نئے آتے جا رہے ہیں, اور یہی مذہبی اور مسلکی اور سیاسی طور پہ جنگ یہ ہو رہی کہ مذہبی پلیٹ فارم سیاسی اور سیاسی بھی سیکولر کی جھولی میں آ کے جو بیٹھ گیا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں. تو آگے ہم بات کو آپ سب بڑھاتے ہیں. میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. ہاں جی, اب سب دیکھیں آپ نے جتنی باتیں کی ہیں جو ساری قدامت پسندانہ باتیں ہیں نا, غلط ہے کہ صحیح ہیں؟ غلط ہے. ٹھیک ہے, ثابت کریں, کوئی مسئلہ نہیں. غلط ہے. ویسے میں بھی اس میں تھوڑا سا اگر کمنٹ ایڈ کروں نا, میرا انٹرنیشنل ایجوکیشن سے تھوڑا سا تعلق ہے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو ریسرچ کرتی ہیں قومیں وہ گرو کرتی ہیں, وہ بڑھتی ہیں آگے. آپ نے بات کی, ایک ایگزامپل آپ نے دی کہ ایک بندہ
प्रोफेसर बन जाएगा, कोई भी आलिम दीन प्रोफेसर बन जाएगा तो वो 6,000 की टीचिंग नहीं करेगा। तो सर मसला ये है कि जो रिसर्च कर लेता है, जो प्रोफेसर बन जाता है, जिसकी पब्लिकेशंस इंटरनेशनली हो जाती है, उसका काम पढ़ाना नहीं होता, उसका काम रिसर्च करना होता है, पेपर पब्लिश करना होता है और बाकी लोगों को भी उस तरफ राग़िब करना है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी कौमें तैयार हुई हैं, ग्रो की हैं, वो सारी कौमें रिसर्च की बेस पे हुई हैं। इसकी एक एग्जांपल दूंगा। आपने कहा जी यूनिवर्सिटी नहीं बनानी चाहिए हमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाना उलमा का काम नहीं है। दुनिया के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं रिसर्च के बगैर, यूनिवर्सिटी के बगैर कैसे आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी दुनिया में, अमेरिका इस टाइम दुनिया की सुपर पावर है, ये हम इस चीज़ को मानते हैं। उसके पास कोई 5,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास 500-700 से ज़्यादा नहीं है। और उसकी एक भी यूनिवर्सिटी के लेवल, वो 5,000 यूनिवर्सिटी में से एक भी इंक्लूडिंग लम्स और ये LSE वगैरह एक भी उसके लेवल की नहीं है। उसकी रीज़न है, हमें सबसे पहले तो गलत फहमी में डाल दिया गया कि हम कोई बहुत आला कौम है, बहुत ही शौरी लोग हैं, हमारा जो इल्म और जो दिमाग है वो दुनिया में सबसे टॉप पे है। सबसे पहले तो हमें इस जो अबहाम है उसमें से निकलना पड़ेगा। दुनिया में जब हम जाते हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ में ट्रैवल किया है, यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, तो अगर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, कोई 1.25 लाख स्टूडेंट है उसका, जो करंट स्टूडेंट है, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, जो रेगुलर पढ़ रहा है, उसमें से जब हम उसकी फर्दर रिसर्च करते हैं तो पता चलता है जी 3% इंटरनेशनल स्टूडेंट है। यानी कि अगर 1.25 लाख है तो उसमें से कोई 4,500-5 हज़ार स्टूडेंट है इंटरनेशनल है। वो जो बाकी बच्चा है लाखों में जो है वो कौन है? अगर वो गोरा नहीं है तो वो कौन है? अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है तो वो कौन है? हमारे बच्चे तो नहीं हैं। अब ये जो 3% है इसमें चाइना, इंडिया इंक्लूडिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड आ गया। अब हमने कहा जी हमने रिसर्च नहीं करनी, आज हमने फतवा दे दिया यार बायकॉट कर दो इसराइल की हर चीज़ का। भी हम बनाते तो कोई चीज़ नहीं है, बायकॉट करके हमने करना क्या है? अब जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम कोई चीज़ नहीं बना सकेंगे। रिसर्च का मतलब है आपने एक पेपर लिखा, आपके बाद जो दूसरा बंदा आया उसने उस रिसर्च पेपर से फर्दर रिसर्च की और एक और डेवलपमेंट करके अगले फेज में चला गया। करते करते फिर एक इनोवेशन हो गई, एक चीज़ बन गई जिसकी पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को फ़ायदा हो गया। तो वो क्या हुआ, वो एक प्रोडक्ट बन गई जिसको बेचा जाता है दुनिया में और फाइनेंशियली उसमें से बेनिफिट लिया जाता है, जो कि हम कर नहीं रहे। हम पाकिस्तान में बैठे हुए नारा लगा देते हैं कि जी दुनिया में ये बुराई है तो वो बुराई है, देखे बगैर। हमने देखा नहीं लेकिन हमने बुराई कह दी। मैंने दुनिया में देखा हर यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद भी है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मंदिर भी है, दूसरे मज़ाहब के लिए भी उन्होंने जगह दी हुई है। और मैंने तो एयरपोर्ट के ऊपर भी नहीं देखा कि किसी ने पकड़ के मारदार कर दी, ये नमाज पढ़ रहा है इसको गोली मार दो, कहीं भी ऐसा नहीं देखा। लेकिन हमें ये पढ़ाया जाता है। मेरा नाम तनवीर। ये हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको कंप्लीट करता हूँ ये बात कि ये हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक दुनिया में कहीं एक इंसिडेंट हो गया और उसको हम कोट करके पूरी दुनिया में एक वावेला मचा देते हैं कि मुसलमानों के साथ ये ज्यादती होगी। भाई दुनिया से, ये दुनिया का दस्तूर है हमेशा से कि जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबाता है। अब जो कमज़ोर है वो ताकतवर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो करंट जो लिटरेचर है, करंट टेक्नोलॉजी है, उससे अवेयर्ड नहीं होता। अब हम मदरसों मस्जिदों में ये तो टेक्नोलॉजी पढ़ा नहीं रहे, ना पढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी लिटरेचर नहीं ना पढ़ा हुआ हमने, कि हम खुद टेक्नोलॉजी जानते नहीं तो हम बच्चे को कैसे कहें? क्योंकि ये बीइंग अ टीचर ये बड़ा मुश्किल काम है कि बच्चे को आ जाए बेटे मैं नहीं जानता ये इल्म, तुम खुद से रिसर्च करके सीख लो फिर मुझे भी सिखा देना, क्योंकि हमारा तो टीचर इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ये जो हमारा जो उलमा हैं उनको अल्टीमेटली ये सोचना पड़ेगा कि ये उनका रोल है यूनिवर्सिटी बनाना। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, देखें तारुल कादरी साहब ने दुनिया में जो ट्रैवल किया और अपना मनवाया, जो भी बातें की वो गलत सही वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनको उन्होंने नहीं, मेरी बात तो पूरी सुन लेना, वो दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि उनको लैंग्वेज आती है। अब वो इंग्लिश में एक लेक्चर देते हैं, हमारे आपके पास तो समझ ही नहीं है, ये बच्चे देख लें, कोई वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। जब अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो उसको काउंटर कैसे करेगा? जब आप काउंटर नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे मुकाबला करेंगे किसी का भी?
इसलिए ये सिर्फ हमारे एक बात तो है मेरा ख्याल तमीज से पता है क्या, मेरा ख्याल है कि आप भी चाह यही रहे कि दीन गालिब आए, बिल्कुल जी, चाह यही रहे कि दीन गालिब आए, बस नुक्ता अच्छा, नजर ये है कि अल्लाह ही करना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, सही का कोई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं सिर्फ है। एक मिनट देखिए, मैं उसको आगे रखेंगे क्योंकि वो हादसा बड़ा काम है। आपने जो गुफ्तगू की है ना, उन्होंने गलत ये ना, ना उन्होंने कहा देखिए, कि अभी नुक्ता नजर से हटके तनवीर भाई ने जो गुफ्तगू की ना, मैं एग्री करता हूँ उससे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तनवीर भाई देखिए, यूनिवर्सिटी हमें बनानी चाहिए, इसलिए भी बनानी चाहिए कि ये काम यूरोप का नहीं हमारा है। यूरोप को पहले यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने दी, ठीक है ना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो। ये स्पेन में पहली यूनिवर्सिटी मुसलमानों की बनी। उस वक्त वहाँ सूरत हाल ये थी कि पादरी नहाते नहीं थे। आप किताबें पढ़ लें, आज भी आपको मिल जाएगा। उनके जिस्मों पर जुएं चल रही होती थी, जो नहा लेता था वो उसको कहते थे मुसलमान हो गया, कत्ल कर देते। ये जो इल्म दिया, ये जो नूर दिया, वो इकबाल ने ऐसे नहीं कह दिया कि वो किताबें अपने हवा की। अच्छा, एक बात तो ये इसलिए हमें बनानी चाहिए। दूसरी बात, मैं कहता हूँ कि जितने हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, ये बिल्कुल तनवीर साहब समेत ज़रा मरूब ना हो कि मगरब ने रिसर्च की है, हाँ की है, हमें इनकार नहीं है, हमें भी करना चाहिए। लेकिन उसकी रिसर्च का नतीजा क्या इंसानियत के फ़ायदे में है? यानी इस वक्त आप देख लें, फ़लस्तीन की आपने बात की ना, फ़लस्तीन के इशू पर मुसलमान कम, गैर मुस्लिम ज़्यादा निकले, लाखों की तादाद में निकले कि नहीं निकले? क्या उन्होंने कहा है कि नहीं ये जुल्म है कि नहीं? जुल्म है ना। यानी हम तो चुप बैठे हैं, हम तो क्या करें बेचारा यार, वो लिसेदा के काम के अंदर मार खाना या रोना, यानी बाइकाट तो रोना है ना, ये तो मुकाबला थोड़ी है। लेकिन वो लोग निकले हैं जिनके पास अकल है, जिनके पास शऊर है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास ज़माम इक़्तिदार और इख्तियार है। क्या जालिम का हाथ पकड़ने की जुर्रत की है? उनकी तालीम ने जुर्रत दी उन्हें? यानी क्या फ़ायदा? यानी आपकी तालीम, आपकी रिसर्च, आपकी यूनिवर्सिटियाँ, आपका महज़ब होना, आपका फर्स्ट वर्ड होना, आप एक जालिम का हाथ नहीं पकड़ते जो अनपढ़ आदमी पकड़ लेता। आप तो इसराइल को सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। जी जी। अच्छा, इसका मतलब है तनवीर भाई, इसका मतलब है कि हमें रिसर्च तो करनी है। मुझे सवाल एक बात यह है, आप सब उसके बाद शुरू करते हैं आपकी बात ना। एक बात यह है कि हमारी इस अगराज़ मकासद में तामुल बर्दाश्त को भी शामिल रखना है, वो चाहे दलील और वो भी। आप सब एक बात करना चाहते हैं। एक सवाल मेरा क्वेश्चन है, अब बात हो रही है हाफिज सज्जाद साहब का दर्द, मेरा दर्द, वो शेख का भी दर्द है। शेख नहीं चाहते कि इसराइल में हमें मारे, कोई भी नहीं चाहता, ये आप कोई भी ना सोचे। यानी उलमा ज्यादा रोते हैं, ज्यादा तड़पते हैं, ऐसा ना आप समझे। अच्छा, अब सवाल ये है कि उलमा यूनिवर्सिटी बनाए, ठीक है ना, यानी हम ये कह रहे हैं। आप साहब नहीं सर, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान, गलबा इस्लाम, निफादे इस्लाम, मौलवियों के मसले हैं। मैं कहता हूं भाई मुझे तरीका भी बताया ना, कैसे इस्तेकाम पाकिस्तान आना है, कैसे गलबा इस्लाम होना है, कैसे ये सारे जो इसको कीड़े कहते हैं, ये कीड़े तो मौलवियों के हैं, ये मदरसों में दिए जाते हैं कीड़े। आप इन कीड़ों का हल निकालें ना, हमें क्या बताएं कि ये इन तरीकों पे चल के पाकिस्तान में निफादे इस्लाम आ सकता है, गलबा इस्लाम आ सकता है। आप जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं, आप तकाबली अदियान की बात, सर एक आखिरी है, आप तकाबली अदियान पे पढ़ते क्या 8 साल में, मुझे बताएं ना। आप क्रिश्चियनिटी पे क्या पढ़ते हैं? आप यूरोप, आपका मध्य मुकाबल कौन है? आपको तो ये नहीं पता। आप क्रिश्चियनिटी, आपका मध्य मुकाबल है ये बरेलवी है, आज तक आप ये तय नहीं कर सके। सर पहली बात ये, अपना मध्य मुकाबल तय करें। फिर एक बच्चा एमबीबीएस करके आता है, उससे कहा जाता है भाई ये हाउस जॉब है, ये हाउस जॉब करनी है, ये स्पेशलाइजेशन है, और उसमें वो तुमने सारी जिंदगी, उसके 60 साल गुजर जाते हैं पढ़ते हुए। सर आप इकोनॉमिक्स पे, मैं जब पढ़ता था 2001 का सिलेबस, पता नहीं आज कोई तरक्की याफ्ता हो गया मुझे नहीं पता, हमें 100 नंबर का इकोनॉमिक्स मुआशियात पढ़ाई जाती थी। क्या पढ़ते थे आप उसमें? तकाबले अदियान से बड़ा कोई पीरियड, कोई मजाक वाला पीरियड होता था जो कभी किसी उस्ताद ने पढ़ाया नहीं। आपका लेवल तो ये है, आपका लेवल तो ये है। आप कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान, भाई लम्स का बच्चा तो नहीं कहता इस्तेकाम पाकिस्तान। आप कहते हैं निफाद इस्लाम, अभी आपने कल कॉन्फ्रेंस की है, भाई आप इस्तेकाम पाकिस्तान कैसे लेकर आएंगे? आप निफाद इस्लाम कैसे करेंगे? आप गलबा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बताएं ना कैसे गलबा इस्लाम आएगा? आप लॉ नहीं पढ़ना चाहते, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना चाहते, आप कुछ पढ़ना नहीं चाहते, आप मुआशरे में आप कहते हैं जी लॉ पढ़ के वो नाइंसाफियां करेगा। भाईजान कैसे नाइंसाफी करेगा?
میرے پاس قلم ہے, کتاب ہے, میں انصاف نہیں کروں گا, کیوں نہیں کروں گا میرا؟ آپ صاحب کون سے سوال؟ لیکن صرف ایک میں تنویر بھائی کا ایک سوال کرنا ہے. صرف ایک وقت کم ہے آپ صاحب. صرف ایک بات آپ سب صرف ایک میں نا وہ تنویر بھائی نے بڑی لاجیکل بات اصل میں پتہ ہے کیا شے پتہ یہ یار اس میں جواب ہے سارا نا, اس میں سارا اصل میں ہمارا جو جس پہ مقدمہ کھڑا ہے نا, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ مقدمہ غلط کھڑا ہے. کیوں بھلا؟ میں کہتا ہوں درد سب کا ٹھیک ہے, لیکن یہ علماء مخاطب نہیں ہے یونیورسٹی کے. بھلا کیسے میں بتاتا ہوں بھائی جان. یہ کام آپ ذرا جا کے غلام جلانی برق کی بکس کو پڑھ لیں. آپ کے جلندر, ہوشیارپور, یہاں لٹریسی ریٹ انگریز کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ شرح خواندگی 100%. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ کے مدارس جو تھے ان کا یہ جو وقف جسے آپ کہتے ہیں سب کا موجود تھا. اچھا, انگریز کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے آپ کی فارسی زبان بدل دی. اس نے آپ کے مولوی کو کمین کر دیا کہ جہاں مصلی کو اور نائی کو ملیں گے مربع شربے یا کوئی, یہ مولوی کو بھی ملے گا. اچھا, مولوی نے کیا کیا یار؟ مولوی کا احسان ہے, ایسے نہ کریں. مولوی کا احسان یہ ہے کہ مولوی نے کہا کہ یہ ہمارے دین کے درپے ہو گیا ہے, ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں, ہم نے یہ جو ٹیکسٹ ہے نا دین کا, ہم نے یہ بچا کے رکھنا. مولوی نے 6,000 روپے گزارا کر لیا, مولوی نے فری میں پڑھا لیا. لیکن مولوی نے یہ کیا کہ یار دنیا جائے جہاں جاتی ہے, میں مدرسے میں بیٹھ جاؤں گا, میں کام کھا لوں گا, لیکن یہ قرآن اور حدیث کا ٹیکسٹ آج اگر موجود ہے تو وہ اس مولوی کی وجہ سے موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ مولوی جو بیچارہ آپ کا یار دین بچا کے اپنا آپ مار کے بیٹھا تھا, وہی یونیورسٹی کیوں بنائے؟ ہم سب مل کے کیوں نہیں بنا لیتے؟ حافظ تنویر صاحب, یعنی اس کا آخری بات جو یوسف صاحب نے کی ہے کہ ایک اسلامیات بچا کے بیٹھا ہے, مولوی کا سارا کام تھا. یہ بات تو بنتی نہیں ہے کہ مولوی صاحب اسلامیات بھی نہیں بچی نا, مسئلہ تو یہ اسلامیات بھی نہیں بچی. دیکھیں آج او لیولز کا سبجیکٹ جو ہے نا, اس میں اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ یو کے دیتا ہے آپ کو کہ اسلامیات میں یہ پڑھنا ہے. سارے معاشرے ایک فکر کے حامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی ایک ہی درد ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سارا معاشرے نہیں, اب بچوں صورتحال یہ ہے. السلام علیکم, ایک منٹ خبر صاحب, یہ جیسے دیکھیں بات نا اب نا پتہ جو پہلے سپیکر بطور سپیکر بول چکا ہے, برائے کرم اب تحمل و برداشت, وہ سن بھی لینا تھوڑے تھوڑے. اس نے نہیں بولنا, ہماری اس لائن میں سے اب بچے بولیں گے. بس آخری بات کر کے نا, جیسے بلوچ صاحب نے کہا کہ میری کلاس میں اکثر ایک آدھ بچہ مل جاتا ہے جو کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, تو جب ایسا کہتا ہوں میں غصے ہو جاتا ہوں, میں ہیپر ہو جاتا ہوں. یہ معاملہ ہر ایک جانتے ایسے ہوتا ہے. آپ کی جو تعلیمات ہیں, آپ نے ماشاء اللہ سبھی علماء کرام ہے, نبی علیہ السلام کے پاس جب آ کے ایک زنا کی اجازت مانگتا ہے تو آپ غصے نہیں ہوئے تھے, ایسا ہے نا. جب ایک شخص مسجد میں آ کے سب کے سامنے پیشاب کرتا ہے تو آپ غصے نہیں ہوئے تھے. یہ جو گیپ ہے علماء میں اور عوام الناس میں یا مادہ پرست جو لوگ ہیں, اس کس نے حل کرنا ہے؟ درد تو سب لے کے بیٹھے ہیں اور وہاں تک پہنچنے بھی دیتے کہ ہم نے وہاں اس میدان میں پہنچنا ہے, وہاں جا کے یہ سارے ان کے مسائل ختم کرنے ہیں. ہاں جی, مسائل آپ صاحب کو اسے ہاں, تو مطلب بات یہ مکمل کر رہے ہیں, بالکل یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور علماء اپنا کام اپنی جگہ پہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن علماء کو اس کے ساتھ وہ بھی کام کرنا چاہیے جو آج کل لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو گئے ہیں, جو تشکیک پیدا ہو گئی ہے, تو وہ حل علماء کر بات سنیں خاور صاحب کرتے ہیں, لیکن یہ کرتے خلطِ مبس کیا جاتا ہے, جو ان کے کام ہے وہ بھی مولوی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. خلطِ مبس نہ ہو. دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے, کورونا کے دنوں میں اب وہ اس کے جو نہیں میں تو بولا دونوں یعنی دیکھیں نا اچھائیاں بھی اور دوسری کمیاں بھی. غامدی پہ کس نے کہا کہ کام نہیں ہوا؟ ڈاکٹر یعنی جو ہمارے اپنے قریب کے ہیں, ڈاکٹر زبیر صاحب نے کیا,
सलाउद्दीन यूसुफ साहब ने किया, अभी रिसेंटली वासर वास्ती साहब ने 100 किस्तों पे लिख दिया और तमाम जितने भी उसके नज़रियात है तमाम का रद्द कर दिया। जहलमी पे तमाम मसालक ने, चले हम अपनों की बात कर लें, रिवायती एतबार से अबू याहिया नूरपुरी ने, चलें अगर उसका लहजा लबो लहजे पे किसी को एतराज़ हो सकता है, डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने बड़ा उम्दा काम किया है और बिल्कुल उस लैंग्वेज में जो नौजवानों को समझ आ सकती है। अच्छा, तारुल कादरी की मिसाल हम इसलिए नहीं दे सकते, मेरा ख्याल है कि उसको जिस तरह गामदी सोसाइटी में चला गया, हम क्यों नहीं जा सके? हमने 2008 तक तो कहा कि तस्वीर हराम जी है। जी 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 इसलिए हम नहीं जा सके कि गामदी ने उन्हीं की जुबान बोली जिसने उन्हें प्रमोट जुबान किया। नहीं अच्छा, वो लोग कौन थे, वो प्रमोट करने वाले कौन लोग थे? नहीं जी नहीं, मैनू सजाद साहब का जवाब दे लैन दो, गांधी क्यों फैले मैं चाहता हूँ ये कहा जाए कि मजीद अच्छा करना चाहिए, ना कि ये कहा जाए कि हो ही नहीं रहा। ये कहा जाए कि मजीद अच्छा करना चाहिए, बेहतर कर देना, बाकी खलते में बस ना हो जिस मैदान का जिसका काम। बिल्कुल जामित नहीं, मिनाज तारुल कादरी इसलिए आगे बढ़ गया, उससे सरकारी सरपरस्ती हासिल हो गई थी। हाँ, ये सवाल इन बेचारों से नहीं है, ये साजिद मीर से है। ये सवाल साजिद मीर साहब और हाफिज सईद से है, ये इन बेचारों से नहीं है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा बच्चे आप परवाए और सरकारी सरपरस्ती ले जाए। बिल्कुल 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 आपको सोचना चाहिए। ये सवाल साजिद मीर साहब और हाफिज सईद साहब से है, ये इन बेचारों से तो है ही नहीं। एक बात यह है कि हमने अल्लाह के फजल करम से बहुत सीखा, आइंदा भी सीखेंगे। अच्छा, बच्चों से सवाल ले लें, 10 मिनट दे दें आप सब बच्चों को। सवाल नहीं हम लूंगा मैं, अब एक आखिरी सवाल, बच्चों के एक आधे सवाल ले लें, लेकिन ना एक बात है कि कैमरे से मैं नाज़रीन सामीन को बताऊंगा कि ये हम है वसी ज़र्फ रखने वाले कि जो हर एक को सुन रहे हम है, और अल्लाह के फजल करम से हम यही रिवाज देना चाहते हैं कि आप खुल के और खुल के आज हम ना सुनने आए। तो अभी बच्चे के सवाल सुनते हैं, फिर उसके बाद बात आगे। हाँ जी, जो बाहर से दूसरे दोस्त हैं कई दफा ऐसा देखने में आया। अच्छा, किससे है ये भी बता दें, किससे है? कहते क्या आप अच्छा, सब पता है कि इसका आखिर में मैं इख्तितामिया चलो ठीक है। सवाल बस कर दूंगा। सवाल ये है कि हमारे ही दीनी तालिबे इल्म भी उलमा भी जब इन्हीं दुनियावी इदारों में जाते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि उनका हुलिया ही बदल जाता है, बल्कि दुनिया ही बदल जाती है, वो दीन से निकल कर दुनिया में चले जाते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी रविश को छोड़कर, अपने तरीके को छोड़कर, अपनी पूरी 8 साल मेहनत को छोड़कर एक इदारे में जाएं और हमारी एक ही साल में बल्कि चंद ही दिनों में हमारी दुनिया बदल जाए? इसके पीछे क्या वजूहात है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या एक 8 साल तालिबे इल्म 8 साल पढ़ने वाला, क्या उसको मजीद और मेहनत करनी चाहिए कि वो बाकी तमाम फील्ड्स का भी इल्म हासिल करे और हर एक को उसी की फील्ड के बारे में उसी के मुतालिका जवाब दे? क्या ऐसा मुमकिन है? एक 8 साल 9 साल पढ़ के वो दीन में महारत हासिल करने वाला, क्या उसके लिए मजीद अब 9 साल मजीद दरकार है कि वो बाकी तमाम फील्ड्स का भी इहाता करे? और इसमें दो चीज़ें हैं। असल में ये है कि ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चे का, और इसी की तरफ जो है वो काबिल साहब भी थोड़ा सा इशारा कर रहे थे। असल निज़ाम तालीम जब एक होगा ना तो बच्चे दो नहीं होंगे। निज़ाम तालीम जब एक होगा ना फिर दो नहीं होंगे। आप सवाल ये है कि निज़ाम तालीम जब दो बन चुके हैं और ये बाकायदा मुआशरती तौर पे महल्ले को हमने वाकई में लाड़ मकाले ने मेहनत कर दी है कि यही तो सवाल था कि जब बच्चा मौलवी होके भी दीन से निकल जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा फिक्र किसको करनी है? मौलवी को। और मौलवी के उस शेखुल हदीस को तो सबसे ज़्यादा करनी है कि जिसका 8 साल का पढ़ा हुआ बच्चा फिर आखिर क्यों इतनी कमज़ोर बुनियादों पे खड़ा था कि वो दुनिया में चला गया। यही बस मकालमा चल रहा था। तो लाड़ मकाले ने अपने, और एक और बात है, उसने उलूम अकलिया को, उलूम आलिया जिससे आप कहते हैं इल्म वही नूर है, इल्म है, कुरान और सुन्नत। देखें, हम फ़राइज़ के लिए नवाफिल पे भी बंदों को लाना चाहते हैं।
जब आप कहते हैं तो हमें उस चीज़ का दर्द होता है कि इतना आली शान इल्म जो खालिक की तरफ से मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है और अंदर अल्लाह है और ये तभी माउन दिला ये सब पढ़ते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि हम अक़लियत में चलते जा रहे हैं, वो अक्सरियत में बढ़ते जा रहे हैं, हम नीचे आते जा रहे हैं और वो ऊपर आते जा रहे हैं। और कभी ऐसा नहीं था, हम फ़िक्री एतबार से भी, अमली तौर पे भी, सियासी मुआशी मुआशरती तौर पे भी हम गालिब थे। और 1200 साल हमने बारी ली है। जिन्होंने बारी छोड़ी है ना आखिरी विकेट, हम उनके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमारी इस बारी को ज़ाया क्यों किया है। हम दोबारा उसी उरूज पे आना चाहते हैं, बस इसी यही वो चीज़। जी और कुछ सवाल? हम सही 1300 साल या 1400 साल हमारी यानी कि शरीयत का एक मुकम्मल निज़ाम रहा है। हम ज़्यादा मजबूत उस दिन के साथ है कि अब दुनिया में ज़्यादा आकर हम पेनिट्रेट करके हम ज़िंदगी यानी कि ऊपर आ सकते हैं। असल बच्चे पता है क्या सवाल ये है कि हम इकरा इकरा पे तो आ गए। सवाल खाली इकरा नहीं था, असल साथ बिस्मी रब्बी का था। जब बिस्मी रब्बी का होता ना साथ इकरा के साथ बिस्मी रब्बी का और साथ आगे अल्लाह दी खालक है। फ़र्क कितना है जब साहब कि यूनिवर्सिटियों में तख्लीक पढ़ी जा रही है और मदारस में खालिक पढ़ा जा रहा है। जिस दिन दोनों इकट्ठा कर देंगे ये सवाल आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप खालिक और तख्लीक को इकट्ठा पढ़ाना शुरू कर दें। माफ़ करना, एग्रीकल्चर के पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त 120 से 25 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का एक स्लोगन है, लोगो है। और हम न सिर्फ खाबर साहब की और बाकी चीज़ें भी है उनकी तारीफ करते हैं। फरीद साहब ने बात बहुत अच्छी की और आप साहब ने हर डिपार्टमेंट के इतने सब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं और उसके बंदे भी तैयार करते जा रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम पहले से और ज़्यादा अच्छे हों, पहले से और मज़ीद अच्छे हों। हमने पहली रिवायात को छोड़ना नहीं है। आप यकीन करें कि हम वो लोग हैं जो कुरान और सुन्नत के अल्फाज पे भी, कुरान और सुन्नत के मानी सब पे लाना चाहते हैं। फ़र्क इतना है कि अब लोग लफ्ज़ों से नहीं ना आ रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आया, कहने लगे अल्लाह के रसूल तब तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक मेरे साथ कुश्ती नहीं करेंगे, कबड्डी। आपने फरमाया ठीक है आ जा। एक है अल्लाह के रसूल मैं झूठ नहीं छोड़ूंगा, आपने फरमाया ठीक है झूठ ना छोड़ना। एक है अल्लाह के रसूल मैंने चोरी नहीं छोड़नी, आपने फरमाया ठीक है चोरी ना छोड़ना। अगर वो लोग समझते हैं कि मुझे लॉजिक से इस्लाम को समझाओ, झूठ उसने ये नहीं कहा, उसका नाम ज़िना। हाँ ज़िना, झूठ नहीं तूने छोड़ा। हाँ जी जज़ाकुमुल्लाह। और एक ने कहा था कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो आपने फरमाया तेरा कोई इस्लाम नहीं है। हाँ जी वो फराइज़ व वाजिबात पर कोई फराइज़ व वाजिबात पे कोई, हाँ जी उस पे बात यही थी, फराइज़ व वाजिबात पे नहीं है वाकई। लेकिन इस पे की आप इजाज़त है ना, ये जो भाई ने सवाल किया ये बहुत बड़ा मखमसा है इस वक्त हमारा। देखिए हमने ये समझ लिया है कि हमें सिर्फ तिलावत और इबादत की वो बड़ी बुनियादी जो सूरतें हैं ना वो कायम पूरी तरह करेंगे तो दीन कायम हो जाएगा। मुझे लगता है हमें गलती लगी है। हज़रत उमर फ़ारूक वो शख्सियत हैं, आज भी स्कैंडिनेवियन ममालिक में उमर ला चलता है। यार हम वो लोग थे जिन्होंने दुनिया की इमामत की है। ये दुनिया अल्लाह का बाग है। ये नहीं कि आप सिर्फ तिलावत करते रहें और दुनिया बिगड़ती रहे तो अल्लाह आपको दे देगा, नहीं देगा, वो नहीं देगा। उसमें भी आपने करना। कितने ला दिए, कितने महकमे बनाए हज़रत उमर जी बच्चे, तो ये इस तरह नहीं है सिर्फ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सर कह रहे थे कि हमें ये सिस्टम पढ़ना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। मसलन अगर मैं बैंकिंग पढ़ता हूँ और मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं बैंकिंग के निज़ाम को इस्लामी ला सकता हूँ, लेकिन ये इतना निज़ाम जकड़ा हुआ है कि मैं इसको ला नहीं सकूँ, तो फिर मुझे मेरे लिए क्या बेटा आप पढ़े तो सही ना, इदा तदायन तुम बिदेनी गायन, वो पूरी आयत पढ़ें, क्या है इकोनॉमिक्स पे है ना। आप पढ़ें और जाकर उसके अंदर बैठें, बताएं ये गलत है ये सही है। मैं रंग जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि देखिए बच्चे आप देखें बैंक देखें बात सुने आखिरी बात देखें नहीं देखें नहीं आप देखें शेख एक मिनट देखें शेख शेख देखें पैसे क्या आप सब पता है क्या, एक मिनट अब बात सुने ना शेख, एक मिनट यूसुफ फराज साहब ने जो बात की है ना कि सिर्फ तिलावत कुरान आपने समझ लिया कि सब कुछ है, तो मैं बाकी शोबे भी कहम की मेरा ख्याल है कि ये भी एक गलत फहमी है कि हम तिलावत कुरान की सादा तिलावत कुरान की अहमियत को कुछ देते ही नहीं आती। शेख पता है क्या, आप एक मिनट यार, एक मिनट आप सब एक मिनट शेख शेख एक मिनट
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ आ- ਗਏ ਹੋ? आप समझे ਸਾਡਾ ਤਲਾਵਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ हुकूमत भी शेख, लेकिन कुरान मैं का आप सब एक मिनट अपना बात खत्म करके शेख एक मिनट बात सुनो। हजरत अब बात ये था, एक बात है, मुझे एक ना बंदा इतराज करने लगा, लेकिन देखें एक बात है, हम मुकालमे को रवाज देते देते वो ना हो कि वहाँ बाहर एक ऐसा मजाज दे जाए कि ये आपस में देखें हम भी जमात में अहले हदीस पैदा करने वाले हैं, अहले हदीस ही नहीं है, हम लफ्ज़ अहले हदीस के भी वारिस हैं अल्लाह के फजल करम से, और फ़िक्र अहले हदीस के भी वारिस हैं। बात समझ रहे ना, ये चीज़ वादे है, और इसमें कोई यही चीज़ समझानी मकसूद थी। लेकिन एक बात है, मुझे एक साहब ने कहा कि वो मैं समा टीवी में था, आप साहब कहने लगा कि मैं बोला ना तो लफ्ज़ निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कि शाह साहब लगता है टीवी चैनल में पहली दफ़ा आ रहे हैं, इसलिए आपका लहजा बदल गया है, टीवी की डिबेट और टीवी ऑनलाइन आना चाहिए, ये चीज़ें हैं साथ साथ। तो फिर मैंने जिस वक्त वक्फा हुआ तो मैंने कहा भी वक्फे में मैंने लफ्ज़ बोला, मैंने कहा भी बात तो दलील पे जोर, दलील पे लाओ ना, आवाज़ पे ना लाओ, दलील पे जोर लाओ, दलील सुनेगी। अब मसला ये नहीं है कि ज़ोर से बोले, ज़ोर से नहीं, अगर मैं इस तरह बोला ना तो तेरा सांस निकलना मुश्किल हो जाएगा। बात असल ना सूरत हाल ये है कि ये सब अल्लाह के फजल करम से किताब सुन्नत के और मनहज सलफ़ के ना सिर्फ गुन गीत गाने वाले हैं, बल्कि उस रिवायात और अक़दार के मुहाफ़िज़ में अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से रहा। मसला बैंकारी वाला भी, वो भी मसला यह है कि कोई चीज़ तो लाओ कि जो तेरी अपनी हो, यूरोप की अपनी हो, वो सब हमारी हैं। बैंक 4 काम करता है, वो चारों हमारे हैं। बैंक अपने आप को सबसे बड़ा अमीन साबित करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला दीन लिमन ला अमानत ला, उसका दीन ही नहीं है जिसकी अमानत नहीं है। इस वक्त क्या मुसलमान अमीन नहीं बन सकते? पहला सवाल। दूसरी चीज़, बैंक जो काम करता है वो कर्जे देता है, और हम कर्जे 8वीं जगह पे बात बनती है। हम तो पहले तोहफे के नाम पे, गिफ्ट के नाम पे पूरी जायदादें दे दिया करते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ को पूरा बिजनेस दिया, बाकी इस तरह की। तीसरा, बैंक जो काम करता है बुनियादी काम, वो अपने आप को बहुत बड़ा खैर खा साबित करता है, कहता है मेरे साथ मिल के शेयर करो, मुदारबत और मुशारकत की इस्तिलाहें आपकी लेता है, और तसव्वुर अपना मगरबी देता है। चौथा काम जो बिजनेस के साथ वो चीज़ें रकम मुंतकिल आगे चीज़ें करता है। तो ये सारे काम हमारे हैं, बस फ़र्क इतना है कि हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ किताब सुन्नत के लफ्ज़ों की भी, किताब सुन्नत के मानी की भी, और किताब सुन्नत के मकासद की भी इंशाअल्लाह हिफाजत करनी है। नाज़रीन, आखिरी बात करके बात ख़त्म करते हैं। ये हम इंशाअल्लाह पहली दफ़ा आप उलमा को दोनों किस्म की, तमाम किस्म की आरा के साथ लेके आए हैं। हम सब का, हाफ़ साहब समेत, तनवीर साहब समेत, तनवीर साहब मेरे से ज़्यादा पक्के मवाहिद हैं, यकीन करें। जहाँ मैं मसलिहत का शिकार हो जाता हूँ, लेकिन तनवीर साहब मसलिहत का शिकार नहीं होते। ये सब लोग कुरान और सुन्नत के गुन गीत गाने वाले हैं, हाफिज़ मुहाफिज़ हैं। आपको भी सिर्फ इस बात की दावत है कि आप अपनी अपनी सतह पे कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाएं और असर हाज़िर के फितनों का पूरा डट के मुकाबला करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने कुरान और सुन्नत के अकायद छोड़ें, हलाल व हराम को छोड़ें, या इसी तरह हुकूक व फ़राइज़ को छोड़ें। नहीं, जो आदमी नाले का तराकू है वो नाले में जाए, जो नहर का है वो नहर में कूदे, जो दरिया का है वो दरिया में जाए, जो समंदर का नहीं है उसको हम समंदर में आने भी नहीं देंगे, ताकि वो अपने जायज़ और नाजायज़, हलाल हराम, हुकूक व फ़राइज़ और सही और गलत के दरमियान में जो तमीज़ नहीं कर सकता, उसको इस बहसों का हम हिस्सा नहीं बनने दे रहे। ये तमाम उलमा है, अल्लाह से इंशाअल्लाह दुआ है, काबिल कदर है, अल्लाह से दुआ है इंशाअल्लाह ये गुलशन इसी तरह आबाद रखे। और हाफ़िज़ साहब का ये हाफ़िज़ सज्जाद मोटर के लिए एक आखिरी दुआ है, अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कामयाबी अता फरमाए, और इन्हीं की मेहरबानी से ये मजलिस कायम हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, खुश रहे, खुश रखे, खुशियाँ बांटे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये खाने से पहले हजरत ये खाने का ऐलान सुन ले। खाने का ऐलान वो ये है कि मस्त रखो जिक्रो फिक्रो सुबहगाही में इन्हें पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इन्हें आए खाना खाते। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।